بسم اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ زیب سجادہ آستانہ عالیہ قدیریہ بصیریہ جناب سید فضل حمید صاحب اور نور نظر مرشد قبلہ احسن گوہر صاحب، سید اطہر علی ہاشمی صاحب جانشین مرشد، اور اس کے علاوہ ہمارے حضرت قبلہ و کعبہ کے جملہ خلفاء اور علماء اہل سنت جو یہاں موجود ہیں، اور سلسلے سے وابستہ تمام حضرات، میں منتظمین کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ عاجز کو بھی یاد رکھا اور تھوڑا سا وقت عنایت فرمایا۔ اگرچہ ہم اس قابل نہیں ہیں اتنی بڑی محفل میں بولیں، اور میں کو باقاعدہ مقرر بھی نہیں ہوں، ایک عام سا آدمی ہوں، اور حضرت کی صحبت میں چند دن گزارنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور شاید اسی وجہ سے مجھے یہ سعادت مل رہی ہے۔ اس دور کی مناسبت سے ایک دو باتیں کر کے مختصر سے وقت میں اجازت چاہوں گا۔ کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ہو تو اس کی شخصیت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ایک رائج چیز ہے اہل سنت میں کہ ہم عموماً اولیاء کاملین، اولیاء کرام اور علماء کی کرامات کو بیان کرتے ہیں، وہ جو سپر نیچرل چیزیں ہوتی ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے جس کی آج کے اس دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے، اور وہ ہے اخلاق، ان کا طرز زندگی۔ وہ انسان ہی ہوتے ہیں لیکن بحیثیت انسان وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں، اور ہمیں مریدین کو، چاہنے والوں کو ان کی زندگی سے جو اصل چیز سیکھنے کی ہے وہ یہی ہے۔ حضرت کے حوالے سے اگر عرض کروں تو وہ گزشتہ تہذیب کے ایک آدمی تھے جن کے کردار میں وزاداری، عاجزی، انکساری، صوفی طرز فکر، صوفیوں کی طرح سوچنا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بغیر کہے ہی سنت پر عمل کی ترغیب دلوا دینا، وہ اس طرح کے آدمی تھے۔ اچھا، یہ جو دور ہے یہاں تو ہر ایک آدمی ایک دوسرے سے جدا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی آ گئی، موبائل آ گیا، اور پھر طرح طرح کے کھیل تماشے آ گئے، ساتھ بیٹھے ہوئے دو آدمی گھنٹوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے۔ اس دور میں اس طرح کی باتیں کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ حضرت کی طبیعت میں جو ہم نے چیز دیکھی، جیسے فار ایگزامپل دوسروں کی خیر خواہی، دوسروں کا اچھا سوچنا، اور دوسروں کی بھلائی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا۔ ناظم آباد آئی تھنک سمویئر 2010 یا پھر 9 کی بات ہوگی، ایک شخص آتا ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ 11ویں کی محفل سے پہلے جو ہے وہ ٹینٹ لگا دے، تو وہ ٹینٹ لگا کر پھر وہ چلا جاتا ہے۔ حضرت نے اس کو رات کہیں دیکھا، صبح جب وہ ٹینٹ وغیرہ اتارنے کے لیے آیا تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ نماز فجر کے بعد ایک شخص جو پھٹے پرانے کپڑوں میں ہے، وہ ٹینٹ والا، اور سگریٹ پی پی کر اس کے جو ہونٹ ہیں وہ سیاہ ہو چکے ہیں، اور اس کی عمر 60 یا 65 کے قریب ہے، اور اس کو بولنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ اچھا، حضرت نے اس کو دیکھا اور شاید رات سے ہی نوٹ کیا ہوا تھا، اپنی جگہ سے اٹھے، اپنے کمرے سے باہر تشریف لے گئے، روڈ پر گئے، اور جیسے ایک بچہ کسی بڑے کے پیچھے ضد کر کے نہیں لگ جاتا،
معذرت کے ساتھ میرے الفاظ اگر آپ کو وہ کریں، لیکن لٹرلی حضرت اس کے پیچھے اس سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم بہت زیادہ سگریٹ پیتے ہو اور مجھے معلوم ہے تمہیں پھیپھڑوں کا بہت بڑا مسئلہ ہو چکا ہے اور تم چند دنوں میں شاید اس دنیا میں نہ رہو، دیکھو سگریٹ چھوڑ دو اور تم علاج کرواؤ، جتنا بھی علاج پر خرچ آئے گا وہ میں دوں گا۔ اچھا، اب وہ حضرت اس کے پیچھے اور وہ شخص آگے آگے، فجر کے بعد کا وقت، اور حضرت اس کے پیچھے پیچھے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، مولانا چھوڑو، میں نے نہیں، آپ چھوڑیے، بس میرے جو ٹینٹ کے پیسے ہیں وہ مجھے دے دیں۔ اللہ اکبر، اتنا امت کا درد اور اتنی خیر خواہی۔ اچھا، درویشوں کے اندر مطلب بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی مساوات، سب کو برابر رکھنا۔ یہ میرے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، ہم حضرت کی خدمت میں جب بھی جاتے تو حضرت کی بارگاہ میں اگر ان کے صاحبزادگان بھی تشریف لاتے، احسن بھائی یا دوسرے نومی بھائی، اور ہم بھی وہاں ہوتے، تو حضرت کے گفتگو کرنے کے انداز میں کوئی فرق نہ ہوتا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے اور یہ میرا مرید ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ہمیں تو یہ گمان ہوتا کہ ہم ان کے برابر ہیں اور بلکہ ہم بھائی ہیں، اور وہ نسبی تعلق کو نہیں دیکھ رہے، بس ان کا اپنی اولاد کے ساتھ بھی اگر تعلق ہے تو وہ اللہ واسطے کا تعلق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی ترجیح نہیں دی گئی، کبھی ترجیح نہیں دی گئی۔ اچھا، اور اگر میں عرض کروں تو نماز کے حوالے سے، نماز کی پابندی اور آخری وقت تک پابندی۔ اگر وضو میسر نہ ہوا تو تیمم، اور تیمم کا باقاعدہ انتظام فرمانا اور جماعت کا اہتمام فرمانا، یہ حضرت کی ذات میں دیکھا گیا۔ اور سب سے پہلے اگر کوئی سوال پوچھتے تھے خیر خیریت سلام دعا کے بعد تو یہ کہ بیٹا نماز پڑھی ہے تم نے؟ نہیں پڑھی تو پہلے نماز پڑھ لیجیے۔ اچھا، یہ اخلاقیات کے حوالے سے پھر چند چیزیں جو خود میرے ساتھ ہوئیں، حضرت کی بارگاہ میں وقت گزرا، جیسے فار ایگزامپل حضرت فرما رہے تھے مولانا کے حوالے سے کہ مولانا جلدی مانتا نہیں ہے، اور اس دور کا مولانا تو بہت دیر سے بھی نہیں مانتا۔ تو بہرحال اس میں علماء کی تضحیق یا توہین کا پہلو نہیں ہے، یہ ایک نصیحت کے انداز میں گفتگو ہے۔ تو ہم نے کشف المحجوب پڑھی تو اس میں لکھا کہ حضرت جنید بغدادی اور ان کے مرشد حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سری سکتی نے فرمایا کہ جنید تم جاؤ مرید کرو، واز کرو، تقریر کرو۔ تو حضرت جنید فرمانے لگے کہ حضور مجھے معاف فرمائیے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ حضرت سری سکتی خاموش ہو گئے مرشد۔ رات حضرت جنید بغدادی سوئے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور نے فرمایا کہ جنید تم واز کیوں نہیں کہتے؟ تو صبح اٹھے، جلدی سے بھاگ کے آستانہ مرشد کی طرف گئے، دروازے پہ دستک بھی نہیں دی، اور مرشد پہلے دروازے پر موجود ہیں اور انہوں نے دروازہ کھول دی، اور مسکرا کے فرمایا کہ جنید میرے کہنے سے نہیں مانے؟ جب خود آقا دو عالم نے فرمایا تو اب مان گئے ہو؟ حضرت جنید بغدادی کہنے لگے کہ جو مرشد ہے اس کی نظر اپنے مرید کے خوابوں پر بھی ہوتی ہے۔ ہم نے یہ واقعہ پڑھا، ہم نے کہا ہم بھی کسی در دولت سے وابستہ ہیں، جیسے دل میں ایک بات آتی ہے، ہمارے بھی دل میں کبھی خطرہ خیال گزرا کہ کیا ہمارے مرشد بھی اس درجے پر؟ آگے سنیے، ہم نے یہ سوچا تو چند دن گزرے تو حضرت خواب میں تشریف لائے اور کہنے لگے پیار سے، ہم اس قابل تو نہیں، ہمیں مولانا کہتے تھے، فرمانے لگے مولانا یہ جو دعا ہے نا یہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہم نے خواب دیکھا، اٹھے، بات آئی گئی ہو گئی۔ اسی ہفتے 2-4 دن کے بعد حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو جو خدمت کر سکے وہ کی۔ جب جانے لگے تو میں نکل کے دروازے پہ پہنچا
दस्त बोसी करके मैं जा रहा था तो हज़रत अचानक अपनी सीट से, अपनी कुर्सी से उठे और आगे तशरीफ़ लाए, मुझे दरवाज़े पे रोका और हल्का सा मेरे कान में कहा, मौलाना देखो अगर मुर्शिद कभी ख्वाब में आ जाए और कहे ना कि ये दुआ नहीं पढ़नी चाहिए, नहीं वो दुआ पढ़ लिया करो। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, फैजान सैयद हमजा अली कादरी, अल्लाह मोहम्मद जाफर हाजी पाशा तो फरमाने लगे कि मौलाना अगर मुर्शिद कभी ख्वाब में आए और कहें कि ये दुआ नहीं पढ़नी चाहिए तो पढ़ लिया करो। मैं जैसे कराची की ज़बान में सन्नाटे में आ मैं सन्नाटे में खामोशी से वहाँ से हम चले गए, और उससे पहले भी था, लेकिन अब ये हुआ कि जो हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कि मेरे मुरीद मेरे सामने कांच की बोतलों की तरह हैं और मैं जानता हूं कि उन बोतलों के अंदर क्या है। ऐसे गरीब नवाज कि हम डरते डरते झुकते झुकते जाते कि हजरत को सब खबर है, जो हमारे दिल में गुजरे उसकी भी खबर है, जो हम कर कर आते हैं उसकी भी खबर है, जो हम ख्वाब में देखते हैं उसकी भी खबर है। इतनी बड़ी बारगाह में जाना कोई आसान है? हम बतकाज़ा बशरियत कभी डरते कि यार इस हफ्ते नहीं जाते, मुरीद हैं इस हफ्ते नहीं जाते, अगले हफ्ते अगर जाते तो फरमाते मौलाना जैसा भी हो बस आते रहा करो। मौलाना जैसा भी है बस आते रहा करो। कितनी बातें, जैसे मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह ताला ने लिखा कि कामिल वो है कि जिसका फैज़ान लम्हा बलम्हा मुरीद के बातिन को पहुंचता रहे। अच्छा, ये ज़ाहिरी सी कुछ बातें थी। अच्छा, अब मैंने एक दिन सोचा, बड़े आस्थाने पे मैं हाजिर था, तो वो कुछ बात हुई कि मुर्शिद जो हैं वो गुज़र जाते हैं, तो मैंने दिल में सोचा कि अगर कभी ऐसा हुआ कि हमारे हजरत गुज़र गए तो फिर हमारा क्या बनेगा। ये बात अभी मेरे दिल में ख़त्म नहीं हुई, मुझे बुलाया, मौलाना इधर आओ। कहा देखो अगर मुर्शिद चला भी जाए ना तो फिर वो वहां जाकर बहुत ज्यादा जो है वो नजर फरमाता है। तो ये ना सोचना कि हमारी नजर नहीं होगी, हम नहीं देख। अल्लाह और खुदा की कसम, ये मैं मस्जिद में मौजूद हूं और उलमा मौजूद हैं। पहले हम जब हजरत ज़ाहिरी हयात से थे, हजरत की बारगाह में हाजिर होते थे, तो जैसे ही उनकी बारगाह में पहुंचते तो एक ख़ास कैफियत जो है वो एक तारी हो जाती, और जब हजरत की बारगाह से ज़रा दूर जाते तो दुनियावी ताल्लुकात मसाइल उलझ जाते, दिल की वो कैफियत न रहती। तो जब से हजरत ने विसाल फरमाया है, अब तो बाज़ ख़ास मुरीदों को ऐसा लगता है कि जैसे हर वक्त हजरत की मजलिस में मौजूद। जब तक जिंदा थे तो वो तलवार नयाम में थी, अब वो तलवार नयाम से बाहर आ चुकी। अच्छा, एक आखिरी बात अर्ज करके मैं इजाज़त चाहूँगा, इतनी देर गुफ्तगू करना बड़ों के सामने। तो देखें, बात हो रही थी अखलाकियात की, वज़ादारी की। अच्छा, हजरत को हमने ये देखा कि डरते नहीं थे। अच्छा, ये कोई मामूली बात नहीं है। अच्छा, किसी से नहीं डरते थे। आप देखें ना, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो अपने हलके में बड़े होते हैं, लेकिन जब वो किसी और बड़े के सामने जाते हैं तो वो थोड़े से नर्वस हो गए, परेशान हो गए, या कुछ वो हो गया। अच्छा, हजरत जो हैं वो जहां भी हैं उनका एक ही, बल्कि गरीबों के साथ नर्म हैं, उन पर बहुत शफीक हैं। गरीब के साथ बिल्कुल गरीबों वाला रवैया। और अगर किसी बड़े, किसी हाकिम वक्त के पास चले जाएं
تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حاکم وقت خود حضرت ہیں. یہ ان کا حضرت کا رویہ. آپ کو وہ دور یاد ہے؟ میں ذرا کہتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوں بوری کہیں نہ بن جائے میری. تو وہ بوری والے دن آپ کو یاد ہوں گے جی. تو بس حضرت آخری بات ہے. تو جی تو وہ جی جی جزاک اللہ. تو وہ بھائی نے بلا لیا، بڑے بڑے علماء وہاں تشریف فرما ہیں، اور وہ دور بھی ایسا تھا. تو اب وہاں کسی کو مائک نہیں دیا جا رہا، اور گفتگو یہ چل رہی ہے کہ علماء کو چاہیے کہ وہ شریعت کا نفاذ کریں اور شریعت جو ہے وہ نافذ ہو. ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے. اس دور میں اس کے سامنے بولنا کوئی آسان بات نہیں تھی. حضرت اٹھتے ہیں، یہ لائیو ٹی وی پہ چل رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. میں وہ بات کیوں نہ کہوں کہ جو بات مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ. بہت سے لوگ بہت سے طریقوں سے سوچ رہے ہوں گے، لیکن میں تو وہ بات کہوں گا نا جو مجھے پسند ہے، عاجز کو پسند ہے، جو میں نے اپنے حضرت میں دیکھی ہے. آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ زبردستی مائک لیتے ہیں. جن لوگوں نے وہ دور دیکھا ہے، اس بھرے مجمع میں آپ گئے، لائیو چینل پہ کوریج ہو رہی ہے، آپ جاتے ہیں، مائک لیتے ہیں، اور الفاظ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. الطاف بھائی، آپ یہ شریعت کی نفاذ کی باتیں بعد میں کیجیے گا، آپ پہلے اپنے کارکنوں پر تو نماز کو نافذ کریں. اللہ اکبر اللہ. یہ بات اس وقت کہنا، ابھی میں کہتے ہوئے مجھے، اور حضرت کا اس اللہ اکبر. یہ ہمارے مرشد کا کمال. تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اس کی حضرت جیتی جاگتی تصویر تھے، اور حضرت نے بڑی سٹرگل کی ہے اور بڑا وقت گزارا ہے. سیاسی بصیرت، معاشی بصیرت، بہت سے پہلو میں کتنی چیزوں پر گفتگو کروں، میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر درویشی کی طرف چلے جائیں تو دنیا داری چھوٹ جاتی ہے. یہ ایک ایسا کامل درویش ہے کہ جس کا دین اور دنیا دونوں برابر ہیں، بلکہ دنیا کو بھی دین بنا لیا ہے. اللہ اکبر. ایک وقت وہ ہے، حضرت نے مجھے خود فرمایا کہ مجھے غربت کے دن تھے، نوکری نہیں ملتی تھی. تو ایسا وقت بھی آیا کہ مولانا جوانی تھی تو میں سوچتا تھا کہ میں کسی چیز کے نیچے اپنا سر دے لوں. دیکھو یہ مشکلات سب پر آتی ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے دن پھیرے. یہ بتانے کا مقصد ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان پر وہ تمام معاملات گزرتے ہیں جو دوسرے عام لوگوں پر گزرتے ہیں، لیکن اصل مرد وہ ہوتا ہے کہ جو مشکل حالات میں بھی خدا کو نہیں بھولتا. اللہ اکبر. تو یہ جی دوبارہ حضور جی 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 اپنے مرشد کی وجہ سے جی جی ان کی وجہ سے تنگی کا وقت جو ہے وہ گزارا. تو بہرحال ایک ایسے شخص کہ جو ایک بہت نیچے سے ترقی کر کر اوپر گئے، یہ ایک بہت سیکھنے کی بات ہوتی ہے کہ جو آدمی نیچے سے ترقی کر کے جاتا ہے وہ تمام کیفیات سے گزرتا ہے، ان کو تمام لوگوں کا احساس ہوتا ہے. اور یہ چیز ہم نے اپنے حضرت میں دیکھی. غریب سے غریب ہو یا جیسا بھی شخص ہو، اس کو گلے لگاتے. تو اللہ تعالی ہمیں ہمارے مرشد کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. غلطی کوتاہی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. میں اس طرح کی باتیں کر گیا کہ جو شاید بعض لوگوں کو ناگوار گزریں، لیکن یہی حضرت کی زندگی کا حسن تھا. وما علیہ الا البلاغ.